تو وہ آدمی انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ تمہاری طرح ہی وہ آدمی ہے، لیکن ان پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا براہ راست ان کے ساتھ تعلق ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء میں سب سے آخر میں آپ کو بھیجا اور آپ پر دین کو مکمل کیا۔ پہلے انبیاء اور رسول ان کی شریعتیں یا ان کی تعلیمات یا ان کو جو صحائف اللہ نے عطا فرمائے، مستقل کتابیں بھی تھیں، صحیفے بھی آئے، ان سب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، آخری کتاب کے طور پر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، پورے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس لیے یہ دین موجود ہے، اور جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح موجود ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو فرما دیں، لوگوں کو سنا دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس میں یہ جو لفظ استعمال کیا جمیعا، سب کی طرف، پورا قرآن کریم پڑھ جائیں، احادیث شریفہ کا سارا ذخیرہ پڑھ جائیں، سابقہ انبیاء کی تاریخ جو بھی میسر ہے اس کو پڑھ جائیں، سابقہ کتابیں اٹھا لیں، کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جمیعہ، اور نہ کسی نبی نے اپنے لیے اس لفظ کو استعمال کیا کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ قرآن نے بھی یہی کہا کہ یہ تم سب کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور حضور خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جمیعہ جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر قیامت تک جتنے بھی زمانے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے ہیں، اور جتنی بھی مخلوق آئے گی اس کی ہدایت اور اس کی نجات اور اس کی کامیابی اس دنیا میں اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی شریعت پر ایمان لانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی اور کی نہ شریعت ہے، نہ کسی اور کی نبوت ہے، نہ کسی اور کی تعلیم ہے، حضور ہی کی تعلیم ہے، حضور ہی کی شریعت ہے، حضور ہی کے زمانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، جو آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ بھی نکلتا ہے وہ اتنا جامع ہے کہ دیکھنے میں ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اندر علوم اور معارف کے سمندر اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ ایک جملہ تمام زمانوں کے لیے کافی ہے، قیامت تک کے لیے کافی، اس کو کھولتے چلے جائیں اس میں سے علم پھوٹتا چلا جائے گا۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرما گئے ہیں۔ ونصرت بالرعب، اور رعب کے ساتھ اللہ نے میری مدد کی ہے۔ یہ سابقہ انبیاء پر فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کی جتنی مسافت تھی کہ ایک آدمی 1 مہینے میں جتنا سفر کر سکتا تھا، وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب قائم ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جیسی بھی سواری تھی اس حساب سے کہ 1 مہینے تک جتنا فاصلہ تھا اتنا اس یعنی علاقے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب قائم ہوتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ اگر یہ ہمیں خدا نہ خواستہ کچھ کہہ نہ دے، ہمارے لیے کوئی بد دعا نہ کر دے، یا یہ اگر اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، آپ غزوے کے لیے نکل آئے تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ رعب تھا، اور ہر اعتبار سے، صرف جہاد کی بات نہیں ہے، حضور کے علم کا رعب تھا، حضور کے اخلاق اور تقوی کا رعب تھا، حضور کے اسوہ حسنہ کا رعب تھا۔ اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، حلال کر دیا گیا کہ جہاد کے اندر جو کچھ بھی سمیٹا جاتا ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے، اور وہ سب میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ لوٹ مار نہیں ہے، یہ اس مال کی حفاظت ہے، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور اس کو پاک کر دیا گیا۔ آپ جہاں چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور
آپ کپڑا بچھا لیں، نماز پڑھ لیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، تمام مخلوق کی طرف۔ وختم بی النبیون، اور مجھے نبیوں میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ فضیلتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعیہ کا لفظ استعمال کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خود بھی اس لفظ کو استعمال فرما رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انا خاتم النبیین و مسجدی خاتم المساجد الانبیاء، کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، اور میری مسجد جو ہے یہ انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ اس کے بعد اور کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس کو آپ اس نسبت کے ساتھ منسوب کر سکیں کہ یہ مسجد نبوی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ میں وہی مسجد نبوی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد کو مسجد نبوی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ چاہے اس کا نقشہ پورا بنا لیں، اس کا ماڈل جو ہے وہ اس کو اختیار کر کے تعمیر کر لیں، لیکن اس کو مسجد نبوی نہیں کہا جائے گا۔ وہی مسجد نبوی ہے، وہی حرم نبوی ہے۔ تو بیت اللہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ ہمیں عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں دو بڑی عظیم الشان باتیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی ہمیشہ کی بادشاہت، اس کا ہمیشہ کا اقتدار، اس کا ہمیشہ کا اختیار، اور وہی معبود حقیقی اور کوئی نہیں ہے، اس میں ہمیشگی ہے۔ اور دوسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی ہمیشہ کے لیے ہے، دونوں کو دوام ہے۔ اللہ کی بادشاہت بھی ہمیشہ کے لیے، حضور کی نبوت اور رسالت بھی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو عبادت اب قیامت تک جو عبادت ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی ہے، اور قیامت تک بنی نوع انسان میں جس شخصیت کی، جس ہستی کی اطاعت اور فرم برداری ہونی ہے وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی تھے ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور وہ اس کا نائب اور خلیفہ بھی ہوتا، اور وہ نبی بھی ہوتا، اور انہی میں سے آتا۔ لیکن وہ شریعت موسوی پر عمل کرتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل ہوتا تھا۔ مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے بعد تو نبی آتے تھے اور وہ خلیفہ بھی ان کے ہوتے تھے، دو دو مناصب ان کے پاس ہوتے تھے، وہ اپنی سیاست بھی خود کرتے تھے، تسوسهم الانبیاء۔ اور سیاست کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخلوق کی جو اجتماعی رہنمائی ہے، کہ ان کو گمراہی سے بچانا اور ان کو ہدایت کے راستے پر لانا، ان کو نفع اور نقصان اس کا شعور ان کو عطا کرنا کہ وہ نقصان کے راستے پر نہ جائیں۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ تھا، وہ کرتے آ رہے تھے۔ فرمایا مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہیں، میرے بعد خلفاء ہیں اور اکثر ہیں، اور وہ ہمیشہ چلیں گے، قیامت تک چلیں گے۔ نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان خلفاء کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحابہ کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، وہ حضور سے سوال کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے تھے، اس جواب کی برکت سے امت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، امت قیامت تک گمراہ نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی، جتنے مرضی فتنے اٹھ جائیں، جتنے مرضی فتنے اٹھیں دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کی غلط تعبیر اور تشریح کرنے کے لیے، لیکن وہ فتنے ہی ہیں، ان کی عمر تھوڑی ہے، فتنے اٹھتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، دین پر اکٹھی ہوگی۔ قرآن، نبی، حدیث، سنت، اللہ کی توحید، ان بنیادوں پر امت ہمیشہ اکٹھی رہے گی۔ تو صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ ان خلفاء کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے بعد اطاعت اور فرما برداری کرو،
ہر ایک کے بعد اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کی بیعت کرو۔ تو صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل رسول جب بنے تو سارے صحابہ نے ان کی بیعت کی، سب صحابہ نے بیعت کی۔ فاروق اعظم بنے تو سب نے بیعت کی، سیدنا عثمان بنے تو سب نے بیعت کی، سیدنا علی بنے تو سب نے بیعت کی، سیدنا حسن بنے تو بیعت کی، حسن معاویہ بنے تو سب نے بیعت کی، اور یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلفاء قیامت تک چلیں گے، اور علماء نے اس کی جو تعبیر کی ہے، علماء حق نے، کہ یہ وہ جماعت ہے علماء کی جو اللہ کی مخلوق کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ مخلوق کو ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور اگر ان سے ہٹ کر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو گمراہی ہے، نقصان ہے، شیطان کا راستہ ہے، اللہ کی ناراضی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ دوسری تلاوت کی، اللہ پاک نے اس میں یہی فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یعنی حضور آئے تو ہدایت مکمل ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، اور حضور سب کچھ لے کر آ گئے، اب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے جو کہ اس سے بڑھ کر کچھ اور لے آئے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور فلاح کے لیے۔ پھر اگر کوئی ان کی مخالفت کرے اور اس راستے کو چھوڑ دے، ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اس راستے کو چھوڑ کر، یعنی ایمان والوں کا راستہ جو ہے، وہی بات کہ امت جو ہے وہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوتی، امت حق، سچ اور ہدایت پر جمع ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہٹ کر جو راستہ ہے وہ غیر مومنین کا راستہ ہے، غیر سبیل المومنین، وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ان کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولیٰ، پھر اس نے اپنے لیے وہ راستہ خود منتخب کیا ہے، خود اپنے لیے اس نے چنا ہے، اور اپنی عقل پر انحصار کیا، جبکہ اسلام جو ہے، دین اسلام نہ ہماری عقل کا محتاج ہے نہ ہمارے علم کا محتاج ہے۔ اسلام ہم سے علم اور عقل ان دونوں کی اطاعت اور فرما برداری کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو بھی وحی کی اس تعلیم کے تابع کر لو تو عقل کو روشنی ملے گی اور علم کو روشنی ملے گی، علم میں ترقی ہوگی، عقل گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نولیہ ما تولیٰ، اپنی عقل پر انحصار کیا، اللہ کی جو وحی ہے، جو قانون ہے، جو حکم ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اور جو اسوہ آپ نے چھوڑا، اس پر تسلی نہیں ہوئی کہ شاید یہ اس زمانے کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں کہ یہ تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، چل پھر اسی پر چلتا رہو، نولیہ ما تولیٰ، ہم چلا دیتے ہیں اسی پر۔ پھر اللہ خود نہیں چلاتے، گمراہی کے راستے پر اللہ کسی کو خود نہیں چلاتے، آدمی چلتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں تو حجت پوری ہو گئی ہے، تو نے تو خود، میں نے تو تیرے سامنے سب کچھ کھول دیا۔ ما تبین لہ الہدیٰ، جب ہدایت جو ہے وہ واضح ہو گئی، کھل گئی، اس کے تمام دلائل اور حقائق مشاہدے تمہارے سامنے آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، پھر بھی اگر تم اس راستے کو چھوڑ دو اور اپنی ذاتی خواہش اور اپنی ذاتی سوچ اور اپنے ذاتی مفاد اس پر انحصار کر کے تم اس نقصان والے راستے پر چلتے ہو، تو پھر ہم چلا دیتے ہیں کہ چلو پھر جاؤ۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں یہ راستہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، اس میں پھینکے جاؤ گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کچھ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی پہلا آدمی ہے، اس کے قتل کا حکم دیا، اور نبی جس کے قتل کا حکم دیتا ہے وہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے، نبی خود نہیں کچھ اپنی طرف سے فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کیا جا کے، تو یہ نبی کا حکم ہے، میں اگر کسی کو حکم دوں تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ نبی کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلامی حکومت، اسلامی قانون جو ہے اس کو نافذ فرما دیا، انہوں نے قتل کر دیا اس کو۔ ایک طلحہ نامی آدمی تھا، مسلمان تھا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن اس کے اندر کوئی طلب حق کی باقی تھی، شیطان نے گمراہ کیا۔ اللہ نے یہ بھی دکھانا تھا کہ یہاں بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اگر ہدایت ملتی ہے تو نبوت و رسالت کے نور اور روشنی سے ملتی ہے، ان کی برکت سے ہدایت ملتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو وہ تائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی، واپس آ گئے۔ اسی طرح مسلمۃ الکذاب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور نے اس کے خلاف لشکر روانہ فرمایا، حضرت اسامہ کو حکم دیا اور ان کو کمانڈر بنایا۔ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو باقی رکھا، فرمایا جس کو حضور روانہ فرما گئے ہیں، میری کیا حیثیت ہے کہ اس کو میں روک دوں، وہی دین ہے۔ تو اس بڑا سخت فتنہ تھا، یعنی صحابہ جو ہیں اس کے اندر 1200 کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جتنے غزوے ہوئے ہیں اسلام کی اس کی ترقی کے لیے اور اسلام کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 259 آدمی ہیں کل جو شہید ہوئے ہیں، 259، لیکن یہاں 1200 ہیں، 1200 صحابہ ہیں۔ یعنی حضور کی نبوت اور رسالت کا تحفظ جو ہے یہ عین دین ہے، اس کے بغیر ہمیں روشنی صحیح مل ہی نہیں سکتی۔ اور اس میں 800 صحابہ وہ ہیں کہ جو حافظ قرآن تھے۔ اسی طرح ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا، سجا نامی عورت تھی۔ اور پھر یہ جو فتنے ہوتے ہیں ان کی اپنی اصل کوئی شکل نہیں ہوتی، یہ بہروپ اختیار کرتے ہیں کسی روپ کا، سچ کا بہروپ اختیار کر کے جھوٹا روپ جو ہے بہروپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہروپ جو ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ آپ میک اپ کر لیں تو ایک ٹائم ہے اس میک اپ کا، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ شکل بگڑ جائے گی۔ جب تک آپ اس کو دھو نہیں دیں گے، اچھی طرح صاف نہیں کر دیں گے، آپ کی صحیح شکل نہیں نکلے گی، میک اپ اپنی اصل شکل کو کھو دے گا۔ تو یہ فتنے ایسے ہی ہیں۔ تو دین اپنی اصل شکل میں ہے، اس کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، مکمل ہے۔ کسی اینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹائل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی برش مارنے کی ضرورت نہیں، بس یہ مکمل ہے جو کچھ ہے۔ اب نہ اس میں کچھ داخل ہو سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، حضور کو خود اختیار نہیں تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کو بھی فرمایا اور حضور نے وہ پڑھ کر سنایا کہ یہ تو مجھے بھی حق نہیں کہ میں دین کے اندر کسی بات کو شامل کر دوں یا کسی بات کو نکال دوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فتنے اٹھتے رہے، اور انہی فتنوں میں یہ عورت جو تھی، اب فتنہ جو ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے اور اس فتنے کو آگے چلانے کے لیے پھر مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے۔ ایک جھوٹ بولے گا، اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوسرا جھوٹ، پھر اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے 2 جھوٹ اور بولے گا، یوں جھوٹ، ضرب جھوٹ، جمع جھوٹ، مساویہ جھوٹ، یعنی اس میں سے جھوٹ ہی نکلے گا، سچ نہیں نکلے گا۔ تو اس نے کہا کہ حضور، اس کو جب کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ لا نبی بعدی، تو نبیہ یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا لا نبیۃ بعدی کہ میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے فتنہ، لوگوں کو گمراہ کر دینا، ان کی عقل کو چکر دے دینا۔ تو میرے بارے، عورت کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، میں تو نبیہ ہوں، نبیتا۔ اسی طرح ایک آدمی اور تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنا نام جو ہے وہ لا رکھ لیا۔ اس کو جب کہا کہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک فرمایا حضور نے، میرا نام ہے لا، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد لا جو ہے وہ نبی ہوگا۔ یہ دھوکے ہیں، اور یہ دھوکے چلتے رہیں گے قیامت تک۔ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس امتحان سے ہم نے گزرنا ہے اللہ کی حفاظت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر یہ حفاظت ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے بار بار ایمان والوں کو یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو اتنی دفعہ فرمایا، اتنی دفعہ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر۔ ان کو ندا کہتے ہیں کہ پکار، کہ اللہ کی پکار ہے جو مخلوق کی طرف ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو،
تو اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تمام خطرات سے باخبر کیا کہ ان خطروں سے بچ جاؤ، یہ تمہارے ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ تو اس کا ذریعہ کیا بنے گا؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو۔ یعنی برے لوگوں کی صحبت جو ہے، گمراہ لوگوں کی صحبت اور ان کی سنگت جو ہے وہ تم سے اس نعمت کو چھین لے گی۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو دین پر قائم ہیں، ان کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، اور تقویٰ یہی ہے۔ اور جب ان کی صحبت اختیار کرو گے، اس تقوی کو اختیار کرو گے تو ایمان بچ جائے گا، ورنہ ایمان نہیں بچتا، نہیں بچتا ایمان۔ آج مسلمان کہلاتے ہوئے ہم نماز کا انکار کر دیتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے گمراہ شخص کو لوگ اس کو نبی مان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دیا ہر بات۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبوت بعدی، دوسرا جملہ ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، یعنی اتنی بات ہی کافی تھی، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہر جہت سے اس سارے معاملے کو صاف کر دیا اور اس فتنے سے باخبر کر دیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے میرے بعد، اور کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، یعنی حضور کی نبوت کے تابع ہوں، میں سایہ ہوں، تو جھوٹ ہے، لا نبوت بعدی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شریعت والا نبی نہیں ہوں، حضور کی شریعت کو ہی لے کر چل رہا ہوں لیکن میں ہوں نبی، تو لا نبی بعدی۔ شریعت ہو، نئی شریعت لے کر آئے تب، نئی شریعت نہ لے کر آئے تب، لا نبی بعدی، نہیں ہے کوئی نبی۔ جیسے بہاءاللہ ایرانی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا میں نبی مانتا ہوں، وہ نبی تھے، وہ اپنے دور کے لیے تھے، مکمل ہو گیا کام، اور اب میں نبی ہوں، اب حضور کی نبوت نہیں چلے گی۔ اس نے تو ویسے ہی کام صاف کر دیا، اس کی پوری کتاب اس نے دی، قرآن شریف کی طرح ایک پوری کتاب ہے، کتاب اقدس، وہ لے آئے کہ یہ کتاب ہے، یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کا مقابلہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس کی کتاب اقدس پڑھتے ہیں۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ دین ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمن، پورے یورپ میں، جہاں مرضی جس زبان کا بولنے والا کو آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ نماز شروع کرے گا اللہ اکبر، وہ اپنی زبان میں یہ لفظ ادا نہیں کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، اس کی زبان سے یہ جاری ہو جائے گا، اور وہ سبحانک اللہ بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، وہ تسبیحات بھی پڑھے گا، رکوع سجدہ کرے گا، لیکن اس میں جو کچھ پڑھے گا وہ وہی الفاظ پڑھے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ چاہے انگریز بھی ہے، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کر وہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ نے اتنا آسان بنا دیا ہے اس دین کو کہ اس کو سیکھنے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اور آپ کسی اور زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، رٹا بھی لگائیں تو راستے میں کہیں اٹک جائیں گے، بھول جائیں گے، نہیں چل سکیں گے۔ تو قرآن ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ میں آخری بات سنا کے، وقت بہت ہو گیا اور آپ کا کچھ وقت زائد لے گیا میں۔ گزشتہ دنوں ملتان میں ایک خاتون آئی، آسٹریلیا کی خاتون تھی، 72 سال اس کی عمر تھی، مسز سیزنیریا اس کا نام تھا، اور وہ روٹری کلب کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہاں سے یہاں آئی، اس کے مختلف کچھ تھے پروجیکٹ، سرکاری کسی ڈیلیگیشن میں آئی۔ یہاں وہ بحریہ ٹاؤن سے گزری لاہور سے، تو مسجد سے اذان کی آواز اس نے سنی، اور اس کے دل کے اندر اسلام کی جو ہے نا ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اچھا، وہ چلتے چلتے ملتان پہنچ گئی۔ وہاں ایک دن اس نے اپنے جو اس کے ساتھ تھے وفد کے لوگ، ان میں مسلمان تھے، یہاں کے جو پاکستانی گائیڈ تھا، اس سے کہا کہ مجھے کہیں لے چلو، بس میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، جب تک میں اس کا انتظام نہیں کروں گی یہ آگ نہیں بجھے گی، مجھے سکون نہیں ہے، بس مجھے کسی مولوی مسجد کے میں لے چلو کسی مولوی کے پاس، تاکہ میں اپنے فرض کو پورا کر لوں۔ وہ میرے پاس لے آیا اس کو۔ میں نے اس کو پوچھا پہلے کہ آپ کیوں اسلام سے متاثر ہوئی ہیں، کیوں آپ قبول کرتی ہیں؟ اس نے کہا ایک تو یہ واقعہ کہ میں لاہور تھی اور وہاں سے میں بحریہ ٹاؤن سے گزری تو مسجد سے اذان کی آواز آئی، اس نے میری کیفیت بدل کر رکھ دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اسلام کا کچھ مطالعہ کرتی رہتی تھی، مجھے یہ
اچھا لگا یہ دین کہ اس کے اندر ساری باتیں فطری ہیں، نیچرل ہیں، ان نیچرل کچھ نہیں ہے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو دیکھتی تھی تو مجھے اچھے لگتے تھے، ان کے چہروں پر ایک کیفیت اور ایک رونق تھی۔ چوتھی بات اس نے کہی کہ میں ان کو جب نماز پڑھتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، میں متاثر ہوتی تھی، اور میرا احساس یہ تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب میں اپنے خدا کی عبادت کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ یہ اس کا احساس تھا، اور اس نے اس کی دلیل دی اس نے کہ کیوں اس سے بہتر۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تو اس کی جو خشوع تھا، جو اس کا خضوع تھا، اور جو اس کی ایک خاص کیفیت تھی، مجھے محسوس ہوا اس کیفیت کو دیکھ کر کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے کوئی مسلمان جب اپنے رب کے ساتھ اس کا براہ راست کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو درمیان میں کوئی بھی حائل نہیں ہوتا، کوئی بھی حائل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات اس نے یہ کہی کہ ایک مسلمان جب اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دل کی راز کی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کر سکتا ہے، بلا تکلف کر سکتا ہے، اور اس کو دوسرا کوئی نہیں سن سکتا، کوئی نہیں سن سکتا۔ کہ وہ جو ہارٹ کے اندر بھی جو ہماری مطلب احساسات ہیں، جو خیالات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو آرزویں اور تمنائیں ہیں، وہ اس سے بھی واقف ہے، اور ایسا کانٹیکٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک خاتون کے اندر جو ایک غیر مسلم تھی، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا۔ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر میں نے اس کو نماز کے متعلق اس کو میں نے تلقین کی، پھر میں نے قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ اس کو دیا، لیکن میں نے اس کو کہا کہ اصل جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے عربک، اس کو آپ پڑھیں، نماز کو سیکھیں، اس کو یاد کریں۔ اس نے کہا میں سیکھوں گی۔ میں نے کہا تمہارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے خاندان کے اندر جا کر تمہاری سوسائٹی؟ اس نے کہا نہیں، میرا پرسنل میٹر ہے، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، اور میں وہاں جاؤں گی، میرے لیے وہ تقریب بھی ارینج کریں گے کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے، میں خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو دیکھیں دین آج بھی پھیل رہا ہے، ایک ہی دین ہے اسلام جو پھیل رہا ہے، اس لیے کہ وہ تمام زمانوں کے لیے کافی ہے، جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی ہے، ہو بہو ویسے ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ایسی اللہ کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کی امت میں ہمیں پیدا کیا، آپ کی امت میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے، یہ حدیث ہے۔ تو کثرت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اور کوئی نبی نہیں ہے اور کوئی امت نہیں ہونی ہے۔ تو تمام زمانوں میں جتنے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا کلمہ توحید اور یہ شہادتین، اللہ کی توحید، حضور کی رسالت کا اقرار اور عہد کرتے جائیں گے، یہ کتنی مخلوق ہوگی، تو حضور کی امت سب سے بڑی امت ہوگی، سب سے بڑی امت ہوگی۔ اور اس وقت سارے انبیاء اور رسول اپنی امتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس دن بھی حضور فرماتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور آدم مٹی سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو آدم کا سردار بنایا ہے، یعنی آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ان سب کا مجھے سردار بنایا، اور قیامت کے دن بھی حضور فرماتے ہیں مجھے ہی سردار بنایا جائے گا، اور میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، لواء الحمد اس کا نام ہوگا، اور کل انسان جو ہیں جو ایمان والے اس کے نیچے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا جو ہے اس کا سایہ نصیب کر دے، وہ سایہ رحمت ہے، اور جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا یقیناً اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضور اس دن بھی سردار ہیں، اب سارے زمانے حضور کے ہیں، اور کسی کا قیامت کے بعد کا زمانہ بھی جنت میں حضور کا۔ حضور جنت میں داخل ہوں گے تو وہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں حضور نے جو کچھ بھی فرمایا سچ فرمایا، چاہے وہ ماضی کی خبریں ہیں، حال کی خبریں ہیں، مستقبل کی خبریں ہیں، حضور نے جو فرمایا۔ نبی کا ایک معنی خبر دینے والا بھی ہے، نبی کبھی جھوٹی خبر نہیں دیتا، سچی خبریں دی ہیں، حضور نے ہمیں خبردار بھی کیا ہے خطرات سے۔ تو حضور قیامت کے بعد کے فرماتے ہیں کہ جب جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ میرے صحابہ بھی ہوں گے، تو جب میں دروازے پر پہنچوں گا تو دستک دی جائے گی، تو جو دربان ہے وہ پوچھے گا
کہ کون ہے دروازے کو کس نے دستک دی، تو میں بتاؤں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ کھلے گا۔ اس نے کہا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے قرنوں سے، کتنے زمانوں سے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، ڈیوٹی یہی تھی، اللہ نے ڈیوٹی یہی لگائی تھی، میرے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دروازہ تم نے کھولنا ہے۔ تو یہ حضور کو ہمیشہ کی سرداری دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہے، آپ کی نبوت رحمت، آپ کا اسوہ جو ہے وہ رحمت، اور یہ نور ہے، نور نبوت ہے، نبوت رحمت بھی ہے، نور بھی ہے، یہ دائمی ہے، اسی سے دنیا کے اندر روشنی ہے، جو علم کی روشنی ہے، جو اخلاق کی روشنی ہے، جو ہمارے معاملات کی روشنی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمیں تعلیم دی، ہمیں حضور کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھ لیں، حضور فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ مسلمان سلام کرے تو اس کو جواب دیں، اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، جا کے اس کو تسلی دیں، اس کی صحت کے لیے دعا کریں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ یہ حضور نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور اس کو تنہا نہ چھوڑے، وہ پریشان ہے تو تنہائی میں اس کا ساتھی بن جائے، غمخوار بن جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے۔ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمان کے حقوق کا خیال نہ کرے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ نہ کر دے۔ تو آج ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، بلکہ ہمارے پورے وجود سے دوسرے مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا نقص ہے۔ تو ہمیں جب بھائی بھائی کہا گیا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا پورا وجود جو ہے اس پر کسی دوسرے کا اس معنی میں حق نہیں کہ اس کے وجود کا کوئی بھی حصہ کوئی چھین لے، یہ سارا وجود اس کا اپنا، ہاتھ اس کے اپنے ہیں، پاؤں اس کے اپنے ہیں، اور اس کو آپ چھین نہیں سکتے اس سے، یہ اسی کا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو اس کی ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ دوستو، آج یہ جو ہمارا ماحول بنا ہے، جتنا بھی بد امنی کا، بے سکونی کا، عدم حفاظت کا، عدم سکون کا، پریشانی کا، ہر آدمی پریشان ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے انحراف کا یہ وبال ہے، اسی کا وبال ہے۔ قرآن نے تو ہمیں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان لائے ہو تو ایمان کو اب ظلم سے اس کو نہ ملاؤ، ایمان کے اندر ظلم شامل نہیں ہونا چاہیے، اس کی ملاوٹ مت کرو۔ اولئک لہم الامن، ایسا اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تو آج ہم نے ایمان کے اندر ملاوٹ کر دی ہے، ہر چیز کے اندر ہم نے ملاوٹ کر دی۔ ہم نے توحید میں شرک کو ملا دیا، ہم نے سنت میں بدعت کو ملا دیا، ہم نے قرآن کے اندر تعریف کی، اس کے غلط معنی کر دیے، ہم نے حدیث میں تعریف کی، پھر حدیث کا انکار کر دیا، پھر چلتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پاکستان کے اندر امن اور سلامتی ہو۔ یہاں کچھ ہوگا تو ہم سب کو کچھ ہوگا، کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی آدمی پریشان ہے تو ہم کل کو پریشان نہیں ہوں گے، یہ سب پر آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں بچائے، ہمیں صبر کے اس ماحول سے اللہ بچائے لے کہ ہم صبر کر، پتہ نہیں ہم صبر کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن آ جائے پریشانی تو اللہ صبر بھی دے دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔